اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، لکھنے والا ہے شیخ صدوق، مذہب جعفریہ کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا با جو ہے یہ ہے باہلا، یعنی کہ اللہ کی طاقت۔ مولا اس کے آگے فرمایا اللہ کے اس با کے آگے سین ہے، سین مراد ثنا اللہ، میم مراد ملک اللہ، اللہ کی مملکت، سین اللہ کی تعریف، با اللہ کی قدرت۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا پھر لفظ اللہ کیا ہے؟ اب اللہ میں واضح کرنے لگوں آج اس مجلس میں، دوسری مجلس میں، مولا اللہ کیا ہے؟ جب یہ اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ فرمایا اس نے حدیث قدسی میں کہا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب وہ اللہ نہیں تھا تب وہ میں تھا، جب اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا تب وہ صرف میں تھا۔ اس نے ابھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہلوایا تھا، اسے پہلی بار اللہ ہم نے کہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب جعفریہ کی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں، اللہ نے جو اپنا نام خود رکھا تھا وہ علی العظیم رکھا تھا۔ اللہ کا پہلا نام اللہ نہیں، علی العظیم، جسے اس نے آیت الکرسی میں لکھا۔ معصوم فرماتے ہیں اسے اللہ ہم نے کہا تھا، اسے کہا مولا پھر اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سر اٹھانا جتنے معرفت والے لوگ بیٹھے۔ معصوم نے فرمایا لفظ اللہ میں سے پہلے الف ہے، اسے کہا بالکل مولا ہے۔ فرمایا الف علامت ہے انعام کی، اس نے ہماری ولایت تم پر نازل کی۔ میں آج لفظ اللہ شروع کرنے لگا۔ فرمایا جو اللہ کا الف ہے یہ اللہ ہے، یعنی کہ انعام پروردگار کے اس نے ہماری ولایت کو تم پر اتارا۔ اس کے آگے مولا نے فرمایا پہلا لام جو ہے وہ لازم کا ہے، میں نے حوالہ پہلے دے دیا معانی الاخبار شیخ صدوق۔ مولا نے فرمایا یہ پہلا اللہ کے اس میں لام ہے یہ لازم کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لام ہے جس کے اوپر شد ہے، اسے لام تشدید کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو لام ہے یہ ولایت کا ہے، یعنی کہ اس نے انعام کیا ہماری ولایت کو تم پر لازم کر کے۔ اس کا مولا اس کے بعد دو آنکھوں والی ہے، فرمایا یہ حوان کی ہے، اس کا مطلب ہے ذلت اور رسوائی ہے اس بندے کے لیے جس نے ہماری ولایت کو نہیں مانا۔ اگر آپ پہلے نتیجے میں میرا ساتھ دیں تو لفظ اللہ میں تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، یعنی کہ خدا نے نازل کیا اپنی ولایت کو لازم کر کے، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب میں بہت آسان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام مفاتیح الجنان، ہر شیعہ گھر میں وہ کتاب موجود ہے، ہر شیعہ اسے اپنے گھر میں دعاؤں کے لیے رکھتا ہے۔ آج ہی گھر میں جائیے گا، چھٹی زیارت پڑھیے گا امیر المومنین کی۔ چھٹی زیارت سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو حمزہ سمالی، یہ صحابی ہے میرے چوتھے بادشاہ کے، یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، یا اچانک ایک شخصیت میرے قریب سے گزری اور محراب عبادت میں آئی۔ میں نے مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے محراب عبادت میں آ کے اللہ اکبر کی تکبیر کہی، تکبیر ایسی کہی کہ تکبیر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے تکبیر کہی تو تکبیر مجسم ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایسے نماز پڑھی کہ مجھ پہ دہشت چھا گئی، مجھ پہ خوف چھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے، یا میں باہر گیا تو باہر ایک حبشی غلام ایک اونٹنی کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شخصیت کون ہے؟ اس کا قدموں پہ سر رکھ، یہ چوتھے بادشاہ سید الساجدین ہے۔ وہ کہتا میں جلدی سے مولا کے قدموں میں گرا، میں نے سلام کیا۔ وہ کہتا میں نے سلام کرنے کے بعد مولا نے فرمایا میں تو مدت سے تیرے انتظار میں تھا، تو ہمارا عارف ہے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے چھٹی زیارت کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں مفاتیح الجنان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا سید الساجدین نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم نے آنکھ بند کی، کوفے میں کھولی تو نجف میں علی کی قبر تھی، سامنے امیر المومنین کی قبر نظر آئی۔ اب امیر المومنین کی قبر پہ جا کے سید الساجدین نے ابو حمزہ سمالی کو پہلا عرفان تعلیم کیا ہے۔ وہ کہتے چوتھے شہنشاہ چلے اور امیر المومنین کی قبر مطہر پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے
جو سلام کیا وہ سلام پڑھنے لگا، دائیں رخسار کو رکھے، السلام علیکہ یا اسم اللہ، اے اللہ کے اسم تجھ میں میرا سلام۔ اے اللہ کے اسم تم پر میرا سلام۔ اب ہر بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے، چاہے شروع کا ترجمہ کرتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ باقی نماز میں سے جہاں جی چاہے علی نکال لینا، لیکن تیری نماز کا آغاز علی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ تو نے نماز کا آغاز کیا ہے تو اسم اللہ سے کیا ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ بھی مجلس میں بیٹھا تو وہ بھی بتا دے، جو نبی پہ پہلی وحی ہوئی تھی، جو زمین پہ پہلی آیت آئی تھی، وہ کیا آئی تھی؟ اقرا باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ نہیں ابھی بھی بات نہیں کھلی، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ سورۃ جمعہ، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی۔ یہ بسم اللہ صرف قرآن میں نہیں آئی، تفسیر قرآن کہتی بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے دوسرے پلڑے پہ کائنات کے خزانے رکھ دیے، یوسف کے پلڑے نے نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ عزیز مصر کے چہرے پہ زردی آئی خوف کی۔ جناب یوسف نے عزیز مصر کو پریشان دیکھا، جناب یوسف نے کہنے لگے خریدنا چاہتا ہے، اس کا خریدنا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر نبی خزانوں سے نہیں خریدے جاتے، نبی دنیا کی دولت سے نہیں خریدے جاتے۔ اس نے کہا تو نبی ہے؟ فرمایا نبی بچپن میں بھی ہو تو نبی ہوتا ہے۔ عزیز مصر تیری اگر خواہش خریدنے کی ہے پھر خزانے میں رکھ، کاغذ قلم لے کے آ۔ کس نے کہا؟ یوسف نے۔ کس کو کہا؟ عزیز مصر نے۔ کاغذ قلم لے کے آ، اور تفاسیر کہتی وہ لینے چلا گیا، کافر تھا۔ جو قریب بیٹھو یہ میرا ساتھ دیتے رہے، کافر تھا۔ نبی نے کاغذ قلم مانگا، لینے کے لیے چلا، لے کے آیا تو یوسف نبی نے، ابھی قرآن نہیں آیا، یوسف کے دور کی بات۔ تفاسیر قرآن کہتی یوسف نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اب یہ خزانے اٹھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے پہ رکھ، ادھر یوسف تھا ادھر بسم اللہ۔ اللہ جانے کون سا نکتہ چھپا تھا، اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا۔ قرآن نے یوسف کی قیمت بتا دی، حسین ترین نبی تھا، اللہ کا خوبصورت ترین نبی تھا۔ اب میں پہلا نتیجہ دینے لگا، ایک آیت پہ تل گیا، ایک آیت کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ یوسف کتنی آیتوں پہ تلا تھا، صورتوں پہ نہیں، پاروں پہ نہیں، ایک آیت پہ یوسف نبی تل گیا۔ کہاں جا کے 14 کی حقیقت پڑھیں اور کون سا ضرب ہے جو برداشت کرے۔ یوسف ایک آیت سے تل گیا تھا۔ سیدوں کے دروازے پہ شہزادی فضہ نے 3 دن روٹیاں دی تھی، 30 قرآن کی آیتیں اتاری تھی۔ جو ایک آیت میں بک جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جو 30 آیتیں روٹیوں میں بلا لے اسے فضہ کہتے ہیں۔